فجر کی سنتوں اور قانوت نازوال کی بحث۔ فجر کی سنتوں کی تاکید وجوب کے درجہ کو پہنچی ہیں، ان کے متعلق ہادیہ وغیرہ فقہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اگر کوئی شخص مسجد میں آوے اور دیکھے کہ فرضوں کی جماعت ہو رہی ہے لیکن اس شخص نے سنت نہیں پڑھی ہیں، تو اس صورت میں اگر اسے یہ خوف ہے کہ سنت پڑھنے سے میری ایک رکعت جاتی رہے گی اور ایک مل جائے گی، تو اس کو چاہیے جہاں جماعت ہو وہاں سے کسی علیحدہ جگہ ہو کر سنتیں پڑھ لے اور پھر جماعت میں شریک ہو۔ اس پر غیر مقلد صاحبان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں حضرت امام اعظم نے اس حدیث کے خلاف کیا ہے جو مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ المکتوبۃ، یعنی جس وقت کے کھڑی ہو جائے نماز یعنی تکبیر ہو فرضوں کی، پس نہیں ہے کوئی نماز سوائے فرض۔ سو یہ حدیث اگرچہ کتب حدیث میں باسانید معتبرہ مروی ہے اور یہ سبب اطلاع کے اسی امر پر دلالت کرتی ہے کہ جب نماز فرض کی تکبیر شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھنا چاہیے مگر وہی فرض، لیکن بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ چنانچہ طحاوی نے شرح معانی الآثار میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے انہا دخل المسجد ولا امام فی الصلاۃ فصل رکعتی الفجر، یعنی وہ مسجد میں اس وقت آئے کہ امام نماز صبح پڑھ رہے تھے، پس پڑھی انہوں نے سنت فجر، بعد اس کے شریک ہوئے فرض میں۔ دوسری سند سے ایک اور روایت آئی ہے دعا سعید بن العاص ابا موسیٰ و حذیفہ و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قبل ان یصلی الغداۃ ثم خرجوا آمن اندا وقد اقامت الصلاۃ فجلس عبداللہ الاستویت من المسجد یصلی رکعتین ثم دخل فی الصلاۃ، یعنی بلایا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری، حذیفہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قبل نماز ادا کرنے نماز فجر کے پہلے نکلے، یہ سب ان کے پاس اس حالت میں کہ فرض صبح کی اقامت ہو گئی تھی، پس بیٹھ گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ستون مسجد کے پاس اور 2 رکعت سنت پڑھنے لگے، اس کے بعد یہ شریک جماعت ہوئے۔ نیز طحاوی نے ابو مخلد سے ایک تیسری روایت اور کی ہے خلط فی الصلاۃ الغداۃ من ابن عمر و ابن عباس والامام یصلی خما ابن عمر فدخل اصفا وما ابن عباس فصلی رکعتین ثم دخل ما الامام فلما سلام الامام قعد ابن عمر حتی تعالی الشمس فرکع رکعتین، یعنی داخل ہوا میں نماز صبح میں اس حال میں کہ امام نماز پڑھتا تھا، ساتھ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، پس ابن عمر تو داخل ہو گئے صف میں اور شریک فرض ہوئے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے ادا کی 2 رکعت سنت، بعد اس کے شریک جماعت ہوئے۔ پس جب سلام پھیرا امام نے بیٹھے رہے ابن عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ طلوع ہوا آفتاب،
پس ادا کی 2 رکعت سنت۔ اسی طرح شرح معنی الاثار میں اور بھی بہت سے آثار بسنید معتبرہ و طریق متعددہ مروی ہیں جن سے انفیاء کا مذہب اجلا صحابہ رضی اللہ عنہ کے فعال کے موافق ثابت ہوتا ہے، نیز یہی مذہب ایک جماعت تابعین کا بھی ہے، لہذا تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے حدیث زیر بحث میں 2 سنت کا حکم مستثنیٰ کر لیا گیا، یعنی حدیث کے معنی یہ ہے کہ جس وقت اقامت کہی جائے فرض کی پس نہیں کوئی نماز مگر نماز فرض اعلیٰ 2 رکعت سنت صبح، اس پر حنفیہ کا عمل ہے جو آثار کثیرہ سے مستند ہے۔ بس یہی طریقہ صحیح ہے کہ اگر 1 رکعت ملنے کی امید ہو تو جماعت سے کسی الگ جگہ پر سنت ادا کر کے شریک جماعت ہو، اور اگر فرض نہ ملنے کی امید ہو تو سنت کو چھوڑ دے اور شریک جماعت ہو جائے۔ یادداشت مگر یاد رہے صبح کی سنت کا ادا کرنا مشروط ہے اس امر کے ساتھ کہ صفوف کے پاس سنتیں ادا نہ کرے بلکہ صفوف سے علیحدہ ہو کر ادا کرے، مثلا حجرہ میں یا مسجد کے دوسرے حصہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر صحابہ اور تابعین اور ائمہ صبح کی سنتیں اپنے گھر ہی سے ادا کرتے تھے، مطلب یہ کہ جہاں جماعت ہو رہی ہو اسی جگہ صفوں کے پاس سنتیں ادا نہ کرے، صفوں میں کوئی چیز حائل ہونی چاہیے۔ اس مسئلہ میں عام طور پر بہت احتیاط کی جاتی ہے، لوگ صفوں کے پاس ہی سنتیں پڑھنے لگتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔